جیسے نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اس نے کہا تھا کہ میں بھی رب ہوں، اللہ بھی رب ہے، لیکن فرعون نے کیا کہا تھا؟ انا ربکم الاعلی، کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، میرے سوا کوئی ہے نہیں، ایسا جابر تھا وہ۔ اور ہمارے یہاں کوئی اگر ایک کسی معصوم بچے کو قتل کر دے تو پوری پاکستان کے اندر احتجاج شروع ہو جاتے ہیں کہ اس کو پھانسی لی جائے، فلاں کیا جائے، فلاں ہوتا ہے نا۔ یہ اندر فطرتی چیز ہے کہ کسی معصوم بچے پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھیں تو جو اس پر ظلم کر رہا ہوتا ہے تو ہم اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ تو اس نے 80,000 بچوں کو، پیدائشی بچے جو پیدا ہوتے ہی ان کو ذبح کروایا تھا، قتل کروایا تھا۔ کیسا جابر تھا، اور اپنے آپ کو بڑا رب کہا اس نے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا جا رہا ہے؟ اس کو جا کر کہو کہ تم بڑے رب نہیں ہو، تم خدا نہیں ہو۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ جس نے 80,000 بچوں کو قتل کروایا اور وہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے۔ اب پھر اس کے ساتھ جو اس کے ماننے والے تھے وہ بھی اتنے بے وقوف تھے، تو اس سے بڑی عمر کے بھی لوگ تھے، اس سے بڑی عمر کے بھی لوگ اس کے ماننے والے تھے، لیکن وہ یہ نہیں سوچتے تھے اس کے ڈر کی وجہ سے کہ ہم اس کو یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں بھائی تو ہمارے سامنے پیدا ہوا ہے، تو کہاں سے بڑا رب بن گیا، تو خدا کہاں سے بنا؟ لیکن اس کا رعب اور اس کا ڈر اتنا تھا کہ کسی کی ہمت نہیں تھی۔ اب ایسے جابر کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے جن کے پاس صرف ایک عصا ہے، لکڑی ہے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ جا کے اس کو کہو کہ تم بڑے رب نہیں ہو، تم سے بڑا اللہ ہے، تم کچھ نہیں ہو، تم خدا نہیں ہو، تمہارا یہ جھوٹا دعویٰ ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا دیں اور میرے سینے کو کھول دیں، اور میرے دل میں تھوڑا سا ڈر ہے کہ وہ بڑا جابر ہے، سخت ہے، کہ وہ کہیں ہمیں قتل نہ کروا دے اور کہیں ہمیں ایسی سزا نہ دے دے کہ جس سے ہمیں تکلیف ہو۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ تم جاؤ اس سے نرم لہجے سے بات کرنا اور میرے ذکر کو نہ چھوڑنا۔ اب اتنے بڑے جابر بادشاہ کے پاس وہ جا رہے ہیں، وقت کا فرعون بڑا جو سب کہتا ہے کہ میں رب ہوں، اس کو جا کر دعوت دے، پاس کچھ نہیں ہے، ہتھیار نہیں ہے، مقابلہ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یاد کرتے رہنا، اس کو دعوت دینے کے ساتھ مجھے نہ بھول جانا۔ تو میرے دوستو، جس حال میں ہوں، جہاں بھی ہوں، جو پریشانی بھی آئے، میرے دوستو اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ جب ہم گناہ کریں گے، اللہ کو چھوڑ دیں گے، تو میرے دوستو پھر ہمیں پریشانیاں بھی آئیں گی، بے سکونی بھی ہوگی اور رزق میں بھی بے برکتی ہوگی۔ ہم اللہ کی نافرمانی نہ کریں۔ جب ہم دیکھیں ہم گھر میں بیٹھے ہوں، دسترخوان لگا ہوا ہے، سامنے والد صاحب بیٹھے ہیں اور ہم کھانا کھا رہے ہیں۔ اب والد صاحب کو کہیں لگی کوئی مرچیں، تو انہوں نے میرے سے آپ سے مانگا پانی، پھر پانی دینا مجھے جو ہے مرچیں لگی ہیں، تو بجائے پانی دینے کے ہم پانی کا جگ ہوتا ہے نا، اس کو تھوڑا سا دور کر دیتے ہیں۔ وہ اب اوپر سے کیا کہے گا؟ بھائی میں نے تم سے پانی مانگا ہے، تم پانی دینے کے بجائے دور کر رہے ہو، مجھے مرچیں لگی ہوئی ہیں، ہم تھوڑا سا اور دور کر دیتے ہیں۔ تو اب کیا ہوگا؟ والد صاحب غصہ کریں گے یا پیار کریں گے؟ غصہ کریں گے نا جی، کیا ہم نے کیا ہے؟ صرف چھوٹی سی ان کی نافرمانی کی ہے۔ تو جس اللہ نے ہمیں بنایا ہے، پوری کائنات کو ہمارے لیے بنایا ہے، خوبصورت جسم ہمیں عطا فرمایا ہے، پیاری پیاری خوبصورت نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، جب ہم ان کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کو کتنا برا لگتا ہے، جس اللہ نے ہمیں اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ تو میرے دوستو اللہ کی نافرمانی نہ کریں۔ دیکھیں آپ یہاں موڑ سے لے کر کالونی تک کتنی دکانیں ہیں، گنتی کریں، اب مسجدیں 3-4 ہیں پھر بھی خالی پڑی ہوتی ہیں۔ تو یہ ایسا دور ہے کہ اس میں نیکی کا دل چاہتے ہوئے بھی ہم نیکی نہیں کر پا رہے۔ جیسے بیمار آدمی جی چاہتے ہوئے بھی اپنی من پسند چیزیں نہیں کھا سکتا، جی چاہتے ہوئے بھی کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کو ٹمپریچر زیادہ ہے، چل نہیں سکتا،
جب انسان گناہ کرتا ہے، نافرمانیاں کرتا ہے، پھر دل چاہتے ہوئے بھی نیکی کا کام نہیں کرتا۔